جو باتیں آپ سے کرنی ہیں ان باتوں کا تعلق میرے ضمیر کے ساتھ بھی ہے، آپ کے ضمیر کے ساتھ بھی ہے. اور جب تربیت ہوتی ہے نا تو یاد رکھیں، یوں لگتا ہے کہ ہر بندے سے کلام ہو رہا ہے. تو جب ہر بندے سے کلام ہو نا تو محسوس یہ کرنا ہے کہ میری بات ہو رہی ہے اور میں نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. جو میں تمہیداً گفتگو کرنے لگا ہوں نا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. جب کوئی ذمہ دار کسی پر ذمہ داری لگاتا ہے نا تو وہ اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھتا ہے. یہ جو پوچھ گچھ ہے نا، کام کیسے کر رہے ہو، کتنا کر لیا ہے، کتنا کرو گے، کب تک کرو گے، یہ جو پوچھ گچھ ہے یہ بندے کو کوتاہی سے بچاتی ہے. یہ انسان کو نا، جسے ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں ہڈ حرامی سے بچاتی ہے. جتنے بھی ملازمین ہیں نا ان کے اوپر جو افسر ہے، جب تک انہیں یہ پتہ ہونا کہ افسر ہم سے پوچھ گچھ کرنے والا ہے تو وہ اپنے عمل کے اندر کوتاہی نہیں کرتے. تو دوستو، یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں نا، ہم کوئی نعوذ باللہ جانور نہیں کہ جن سے کوئی سوال نہیں ہونا، جن سے پوچھا نہیں جانا. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم سے بھی سوال ہونا ہے. یہ جو میں باتیں کرنے لگا ہوں نا، بڑی توجہ سے آپ سنیے گا. بس اوقات بندہ ایسی سٹیج پہ آ جاتا ہے، ایسے لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. یاد رکھیں یہ جو جملہ ہے نا کہ میرے سے سوال کرنے والا کوئی نہیں، میرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ عظمت اور یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. بڑی بات بڑی توجہ سے سننا، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی شان ہے، اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا. وہ جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. میں انہیں عزت دوں، انہیں عزت نہ دوں تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہو بھائی اسے دیا، اسے کیوں نہیں دی. لیکن رب جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے سعادت مند کرے، جسے چاہے بدبخت کرے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے غریب کرے. سب پر اس کا حکم چلتا ہے، اللہ پر کسی کا حکم نہیں چلتا. لیکن جو ہم ہے نا، ہم سے سوال کیا جائے گا. اب دیکھو ذرا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یسألوا عما یفعل وہم یسألون. فرمایا اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا لیکن ان سے سوال کیا جائے گا. آگے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فرمایا تمہارے رب کی قسم ہم تم سے پوچھیں گے ہر اس کے بارے میں جو تم نے کیا ہے. آپ اس سوال کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، خدا کی قسم ایسی تربیت ہوگی، ایسی تربیت ہوگی کہ جہاں پہ جا کے لوگ کہیں گے نا نہیں تمہیں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، خدا کی قسم یہ سوال تمہیں جھکنے پہ مجبور کر دے گا. جہاں پہ لوگ کہیں گے نہیں یار تمہارا رائٹ بنتا تھا. کسی کے ساتھ ملنے کا مزاج کیسا ہے، آپ یہ دیکھو کہ میں کس وجہ سے مل رہا ہوں. میرے سے سوال کیا جائے گا، رب پوچھے گا میں کیا بول رہا ہوں، رب پوچھے گا میں کس طرح کما رہا ہوں، رب پوچھے گا میں کہاں لگا رہا ہوں، رب پوچھے گا. خلوت میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، رب دیکھ رہا ہے، رب پوچھے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا اقترب للناس حسابہم، فرمایا لوگوں کا حساب قریب ہے، وہم فی غفلۃ موردون، اور یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ ہم سب کا حساب قریب ہے. یہ میری بات یاد رکھنا، یہ جو دنیا ہے نا یہ دکھنے کے اندر نا اسی طرح ہے جس طرح 12 بجے سورج نہیں چمک رہا ہوتا تو ساری چیزیں چمکتی لگتی ہیں، لیکن جب ہی سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو جو حال دنیا کا ہوتا ہے نا یہی حال اس بندے کا ہوتا ہے جس نے اس دنیا کے ساتھ اپنے دل کو لگایا ہوتا ہے. اب حدیث ذرا توجہ کے ساتھ سننا کیونکہ یہ اپنی اصلاح نشست ہے. توجہ سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب پوچھے گا، رب پوچھے گا زندگی کیسے گزاری ہے. اور یہاں تک الفاظ ہیں کہ قدموں کو بھی اللہ تعالیٰ ہٹنے نہیں دے گا. دوسرا سوال یہ کرے گا جوانی کہاں پہ صرف کی ہے. یہ جتنے آپ جوان آئے ہو نا ذرا اپنے آپ کو فیل کرو، رب پوچھے گا جوانی کہاں پہ خرچ کی ہے. کیا جواب ہے اس کا ہمارے پاس؟ قرآن پڑھ کے یہ جواب ہے ساڑھے کول.
تہجد پڑھ کے یہ جواب ہے ہمارے پاس. ہر بندے کو اپنے جواب کا پتہ ہے کہ میرے پاس جواب کیا ہے, کہاں سے کمایا ہے, کدھر لگایا ہے, اس کا کیا جواب ہے, آپ خود اپنے سر. اور پھر آخری سوال یہ ہوگا جو علم آپ کو دیا تھا اس پر عمل آپ نے کتنا کو کیا ہے. جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو نا, کہہ رہے ہو, یاد رکھنا اس کو اتنا نہیں دیکھا جاتا جتنا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کہہ رہے ہو خود کر بھی رہے ہو کہ نہیں کر رہے. آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہو, جتنے جوان, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب نا ایک قدم ہم نے آگے نکلنا ہے. اب نا بول کے نہیں دکھانا, کر کے دکھانا ہے.